اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے ان مبارک آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ الف لام استغراق کا ہے۔ کائنات میں جہاں کہیں کوئی تعریف ہو رہی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا کسی کی، وہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان ہے، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص طور پر آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور خاص طور پر ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے غضب کیا، جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلا۔ آمین۔ تو یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، نصف لی و نصف لک، آدھی میرے لیے ہے، آدھی آپ کے لیے ہے۔ و نصف لکم، آدھی تمہارے لیے۔ یعنی یہ سورۃ مبارکہ اللہ رب العزت نے اس کا نصف کیا ہے۔ کچھ اللہ کی تعریف ہے اور کچھ جملے اور آیات مبارکہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر دلالت کرتی ہیں، اور باقی جو ہیں وہ انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ، یہ حمد، مدح، یہ دو لفظ آتے ہیں تعریف کے لیے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی ذاتی خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر صرف حمد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف کے لیے حمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اوصاف ہیں، جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ مستعار مانگی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہیں وہ ساری چیزیں، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں، وہ مستعار مانگی ہوئی نہیں ہیں۔ تو حمد کا لفظ استعمال ہوا اللہ رب العالمین کے لیے۔ الرحمن الرحیم، رحمان کہتے ہیں بن مانگے عطا کرنے والا، اور رحیم کہتے ہیں جو سوال کرنے پر عطا کرے۔ جو جب کوئی مانگے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، رحیم اس کو کہتے ہیں۔ اور رحمان عام ہے دنیا میں، اور رحیم خاص ہے آخرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رحمان، جو مانگے اس کو بھی عطا کرے، جو نہ مانگے اس کو بھی، مستحق کو بھی عطا کرے، غیر مستحق کو بھی عطا کرے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ مانگنے پر بھی عطا فرماتے ہیں، بن مانگے بھی عطا فرماتے ہیں۔ سوال للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ جو مانگتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ پوری دنیا اللہ پاک سے رزق حاصل کر رہی ہے، اپنے اپنے جو کچھ ان کی ضروریات ہیں سب
اپنی اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے حل کروا رہی ہیں، لے رہی ہیں، مانگ رہی ہیں۔ جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی مل رہا ہے، جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، اور بری مخلوقات بھی کھا رہی ہیں اور بحری مخلوقات کو بھی اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں رحمان۔ رحمان عام ہے، فیض الہی عام صحیح پر فضل الہی عام نہیں۔ رحیم صرف آخرت میں مومنین کے لیے اور دنیاوی زندگی میں اللہ پاک کی ذات عالی رحمان، وہ اس کے دشمن ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک ہونے کا کیا معنی؟ اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، میری حیثیت کسی قوانین مملکت کے پابند منصف اور حاکم کسی نہیں ہے۔ میں آزاد اختیار رکھتا ہوں۔ میری حیثیت مالک یوم الدین، مالک الملک، احکم الحاکمین۔ میں قوانین مملکت کا پابند نہیں ہوں کہ جیسے ہی قانون اجازت دے تو میں وہ کروں، اگر قانون اجازت نہ دے تو وہ نہ کروں، ایسے نہیں۔ قانون مان رہا ہے تب بھی ٹھیک، اگر نہیں مانتا قانون، جس کو میں بخشنا چاہوں گا اس کی بخشش کر دوں گا۔ دن قیامت کے، روز جزا کا میں مالک ہوں، بدلے کے دن کا، بدلے کا دن، دن قیامت کا، انصاف کا دن، ہاں وہ دن قیامت کا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کے اعمال کی جزا مرحمت فرمائیں گے، بدلہ دیں گے۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مالک یوم الدین از قبیل مراحم خسروانہ کے طور پر ہے، یعنی جب کوئی کسی کو نہ چھوڑ رہا ہو، قانون پکڑ رہا ہو، دنیا اس کو پکڑ رہی ہو، تو وہ شاہی رحم و کرم کو اپیل کرتا ہے کہ مجھے بچا لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے شاہی رحم و کرم کو جو اپیل کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا، چاہے وہ 100 آدمیوں کا قاتل کیوں نہیں ہے۔ مایوسی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک جو ہے یہ مفعول ہے جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل بعد میں اور مفعول اس کے بعد، لیکن مفعول پہلے ہے جس کا حق تاخیر کا ہو، اس میں تقدیم کر دی جائے، اس کو پہلے لے آیا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، خاص طور پر ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں۔ ہم قلب میں بھی تیرے بندے ہیں، قالب میں بھی تیرے بندے، ظاہر میں بھی تیرے بندے ہیں، باطن میں بھی تیرے بندے، سر سے لے کر پاؤں تک تیرے احسانات میں دبے ہوئے ہیں پروردگار۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری رضا کی جستجو۔ ایاک نستعین، جب جبین نیاز تیرے سامنے جھکاتے ہیں، سجدہ تجھے کرتے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، تو پھر غیر کے سامنے در در پہ نہیں بھٹکتے۔ ہم مانگتے بھی تجھی سے ہیں، تیرا در ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ عبادت بھی تیری ہے، استعانت بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، استعانت بھی تجھ سے کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے جب ہم ہیں ہی تیرے، بندے ہی تیرے ہیں، اور کرنا ہی تو نے ہے بس، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کسی کی بگڑی بنانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہماری فریاد ہے ہر نماز میں، اور یہ اسلام کا عظیم احسان ہے مسلمان پر کہ جب ہی اسلام کے دامن میں آیا، اسلام نے انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اسلام نے مسلمان کو بے آسرا نہیں چھوڑا، اسلام نے مسلمان کو کسی پتھر کی مورتی کے سامنے، کسی درخت کے تنے کے سامنے، کسی گنگا ونگا دریا کے سامنے، اور کسی گاؤں ماتا کے سامنے، کسی دنیاوی طاقت کے سامنے، کسی دنیاوی اقتدار
اور منصب کے سامنے اسلام نے اس کو کھڑا نہیں کیا، بلکہ جب ہی اس نے کلمہ پڑھا اسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا کہ ڈائریکٹ رابطہ قائم کرو احکم الحاکمین سے، اپنے سارے مسائل کا حل بڑی عدالت سے، عرش معلا سے ربط قائم کر دیا مسلمان کا، تاکہ ذلت میں نہ بھٹکے، بتوں کے سامنے نہ جائے۔ کیا بہترین تعبیر ہے رب سے سوال کرنے کی۔ سورۃ فاتحہ میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک بھی ایک ایک آیت کا جواب مرحمت فرماتے ہیں، کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک سورت، عظیم سورت ہے سورۃ فاتحہ، جو اللہ پاک نے صرف امت محمد کو مرحمت فرمائی ہے، کسی امت کو یہ سورۃ فاتحہ نہیں ملی۔ ہاں، تو نماز میں سورۃ فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں اللہ رب العزت نے سارے مسائل کا حل رکھا ہے، اور بندوں کو بھی ترغیب دی ہے کہ مجھ ہی سے مانگو، مجھ ہی سے سوال کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، مدد کس معاملے میں چاہتے ہیں؟ اے اللہ ہزارہاں دشمن، لاکھوں دشمن، کروڑوں دشمن، شیاطین کی اولاد، طاغوتی قوتیں، طاغوتی سازشیں اور قسم و قسم کے بہروپیے، وہ ہمارے سامنے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ اے پروردگار ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور در در پہ بھٹکنے سے بچا، گمراہی سے محفوظ فرما، مغضوب علیہم اور ضالین سے محفوظ فرما۔ ضالین اور مغضوب علیہم کیا ہوتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مقدس لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن کو صدیقین، صالحین، شہداء اور نبیین کہا ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے وہ معزز طبقہ، یہ ہے وہ انعام یافتہ طبقہ، یہ ہے وہ افراد جن پر میں نے کرم فرمایا، انعام فرمایا، احسان فرمایا ہے، دنیاوی زندگی میں جن کو جنتی قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء اور صالحین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے یہود بے بہبود پر، ناکام، خائب و خاسر، ذلیل و رسوا، ان پر اللہ پاک نے ذلت نازل فرمائی۔ اور وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ پاک نے اپنا غضب نازل فرمایا یہودیوں پر۔ اور ضالین کون ہے؟ ضالین وہ ہیں جو محبت میں حد سے بڑھے ہوئے، محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، محبت میں آ گئے۔ اماں مریم کو، اس کو بھی خدائی کا درجہ دے دیا۔ تو یہ محبت میں آ کر یہ گمراہ ہو گئے۔ تو ادا الحقوق حفظ الحدود، یہ ادب کی تعریف ہے۔ حقوق ادا کرو حدود کی حفاظت میں، جس کا جو مقام ہے اسی پہ رکھو، خدا کی کرسی پہ کسی کو نہ بٹھاؤ۔ ہاں وہ مقام ہے اللہ کا، یہ بندوں کا، ان کو وہاں رکھو۔ تو مغضوب علیہم اور ضالین کی ایک عام مثال میں آپ کو دوں، جس طرح تندور میں ایک روٹی لگاؤ اور روٹی جل جائے بالکل،
اس کو کہتے ہیں مغضوب، ضالین، جو روٹی جلے نہیں کچی رہ جائے اس کو کہتے ہیں ضالین، کچی روٹی کی مثال۔ تو جو جلی ہوئی روٹی ہے اب ناممکن ہے کہ وہ پھر پک سکے یا قابل عقل ہو، کھانے کے قابل ہو سکے، نہیں، اب وہ مغضوب جل چکی ہے، بالکل وہ کھانے کے قابل نہیں رہی، اب اس کو بنا نہیں سکتے۔ اور جو کچی ہے اس کو پکایا جا سکتا ہے، اس کی ہدایت کی امید ہے۔ یہود کی مت مر چکی ہے، یہ اب دائرہ اسلام پر نہیں آنا چاہتے۔ کوئی خوش قسمت سلیم الفطرت ہے جن کو اللہ اسلام کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ اکثر گمراہ رہیں گے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اکثر عیسائی آخر زمانہ میں مسلمان ہو جائیں گے، باقی یہود بچیں گے۔ دیوار کے پیچھے چھپیں گے تو وہ بتائے گی دیوار کے یہاں بیٹھا ہوا ہے یہودی۔ جس چیز کے پیچھے چھپیں گے، چھپنے کی کوشش کریں گے تو وہ بتا دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور جو عیسائی ہوں گے وہ اکثریت مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان کے ہدایت پر آنے کی توقع ہے اور ان کی نہیں۔ تو اس سورۃ فاتحہ کو، اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، یہ عنوان ہے قرآن پاک کا، سب سے پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ، یہ عنوان ہے۔ سورۃ فاتحہ، فاتحہ ابتدا کو کہتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی اس مبارک سورت سے ابتدا ہو رہی ہے، تو اس کو فاتحہ کہہ رہے ہیں، فاتحہ۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت آئی ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورت میں بھی قل اعوذ برب الناس صفت ربوبیت پر اس کو ختم کیا ہے قرآن پاک۔ تو اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں، اس کو بھی رب سے شروع کیا اور وہاں بھی رب پر ختم کیا اللہ رب العالمین نے، تاکہ فاتحہ کا خاتمہ کے ساتھ ربط ہو جائے۔ وہ خاتمہ ہے سورت اور یہ فاتحہ ہے، خاتمہ اور فاتحہ کا باہمی ربط قائم ہو جائے، جڑ جائے، تو اللہ پاک نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس سورت کو شافیہ بھی کہتے ہیں، یہ شفا دینے والی سورت ہے، سورت شفا۔ تمام امراض کا اس کے ذریعے سے یعنی حل ہوتا ہے، تمام امراض سے اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک صورت ہے۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب وہ سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک گاؤں میں، قصبے میں، چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں ان کو شام ہو گئی۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا چاہا، آرام کرنا چاہا، تو انہوں نے، محلے والوں نے ان کے بستر اور سامان اٹھائے اور ان کو کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، یہاں نہیں رہ سکتے آپ۔ وہ رات تھی، کہاں جاتے؟ تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے پھر پڑاؤ ڈالا۔ تو رات کو جو یہاں اس محلے کا سردار تھا، اس کو کوئی موذی جانور لڑ گیا۔ فَسَعُوا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، ہر قسم کی کوشش کی، حکیم بلائے، طبیب بلائے، لوگ اکٹھے ہوئے اور ٹونے استعمال کیے، لیکن کوئی فرق نہ پڑا اس کو، اس کا درد ختم نہ ہوا۔ ایک آدمی وہاں پہنچ گیا، صحابہ کرام کے جو قافلہ تھا ان کو کہا کہ ہمارے بادشاہ کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی دم کرتا ہوں بادشاہ ٹھیک۔ انہوں نے فوراً بادشاہ پر دم کیا، لیکن فرمایا شرط ہے 30 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 30 بکریاں ان سے لے لی، دم کیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے ایسے محسوس ہوا کسی نے گیرا کھول دی، بالکل آرام ہو گیا۔ بکریاں لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے، وہ صحابہ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بکریاں ہیں، اس طرح ہم نے بادشاہ پر دم کیا ہے، تو بادشاہ نے یہ بکریاں ہمیں دی ہیں اور اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لہذا اب اگر ہمارے لیے جائز ہیں تو ہم تقسیم کرتے ہیں، اگر جائز نہیں ہے تو بادشاہ کو واپس کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ آپ لے سکتے ہیں، اور میرا حصہ بھی نکالو، مجھے بھی دو۔
یہ مجھے جو حضور نے فرمایا دو کا یہ مطلب ہے، ان کا جو وہم تھا کہ یہ ناجائز ہوگا، یہ حرام ہوگا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی دو، یعنی میرا حصہ نکالو۔ تو صحابہ کو یقین ہو گیا، جب حضور اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ حلال ہے۔ تو تمام علماء اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جھاڑ پھونک اگر ضرورت پیش آ جائے تو آدمی کر سکتا ہے اور اس پر اجرت بھی لے سکتا ہے، یہ علماء کا فیصلہ ہے۔ نہ لے تو بہتر ہے، اگر لینا چاہے تو گنجائش ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھی سورۃ فاتحہ کی مختصر تشریح جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔